تو اب 8 فروری کو آپ احتجاج کریں گے یا نہیں مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ مذاکرات اور احتجاج ایک ساتھ چلتے ہیں. احتجاج کسی صورت بھی سسپینڈ نہیں ہوگا. یہ تو ابتدا ہے, یہ تو پہلا ہے. اگر یہ حکومت جلدی ان بیماریوں کا علاج نہیں کرے گی, جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں واپس رول بیک نہیں کریں گی, ہمارا متفقہ آئین بحال نہیں کرتی, پاکستان مشکل میں پھنس گیا ہے. دکھ ہوا. شہباز شریف ہمارے جو بھی ہے ایک سیاسی فیملی ہے, ایک سیاسی خاندان ہے. انہوں نے کہا کہ میں اور ہمارے چیف ہم گئے, انہوں نے بڑی میری امداد کی, لیکن ہمت کی اس نے کہ جی ہم بالکل, میں تو بیک کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا, ہم پیسے مانگنے گئے. یہ خود بھی بہت بڑی بات ہے. ایک ایٹمی ملک جو طیارے بنا رہا ہے, جو ٹینک بنا رہا ہے, جو توپیں بنا رہا ہے, جو دنیا کے بہت سے لوگوں کو ملکوں کو امداد دے رہا ہے, اگر ہم اس پہنچ گئے کہ ہم لوگوں سے, شہباز کے الفاظ یہ تھے کہ لوگوں سے پیسہ مانگنا بڑا مشکل کام ہے. شہباز بھائی, اس فخر و فاقہ سے ہم صرف اس وقت نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے عوام پہ بھروسہ کریں. 25 کروڑ انسانوں کی الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, وہیں سے پالیسیاں بنے. افواج پاکستان سے ہم یہی کہیں گے کہ خدا کے لیے رحم کرو اس ملک پہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے, آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اس مینڈیٹ کو مضبوط کرنا ہے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہے, تو اس چوری کے مینڈیٹ والی پارلیمنٹ کو مضبوط کیسے کریں؟ دیکھیے چوری کے مینڈیٹ, دیکھیے توبہ کا لفظ کیا ہے؟ اگر توبہ کا مفہوم دیکھیں قرآن کریم میں, توبہ جب آپ ایک مغرب کی طرف جا رہے ہوں اور آپ کا رخ مشرق کی طرف ہو جائے, اس کو توبہ کہتے ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں. پارلیمنٹ افواج پاکستان یا بیوروکریسی نے کمزور نہیں کی, مینڈیٹ کو برباد کیا, پاکستان میں خطرناک حکومت قائم کر دی, لیکن پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ان پارٹیوں نے ووٹ ڈالا جن کا ایجنڈا جمہوری تھا. میں کسی کا نام نہیں لیتا. پاکستان کی پارلیمنٹ افواج پاکستان یا بیوروکریسی کی وجہ سے نہیں, ہمارے اپنے ووٹوں سے کمزور ہوئی ہے. جنہوں نے ووٹ دیے ہیں انہوں نے توبہ کرنی ہے, واپس یہ چیزیں کس طریقے سے, کیا طریقہ ہم نکالتے ہیں. ایک علاقہ تو یہی ہے کہ قومی حکومت قائم کر دی جائے 3-4 مہینے کے لیے, وہ ایک نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی کرے, وعدہ کرے کہ فری الیکشن ہوں گے, فری الیکشن کرا کے واپس آئین کی طرف ہم جائیں. یہ ملک چل جائے گا, یہ ملک بڑھ جائے گا, یہ ملک قومی قطار میں کھڑا ہو جائے گا. ورنہ اس کا فیصلہ تو کون کرے گا؟ عوام کریں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے, یہ فروری کی بات یہاں نہیں چلے گی, پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے لاؤڈلی اسپیکنگ, لاؤڈلی تھنکنگ, ہو سکتا ہے ہم جیل بروتاری کی طرف جائیں, ہو سکتا ہے ہم مجبوراً اس طرف بھی جائیں کہ ہم پارلیمنٹ خالی کر دیں, استعفیٰ دے دیں. پارلیمنٹ, ہم نہ فوجوں کے مخالف ہیں نہ ہم ایجنسیوں کے مخالف ہیں. جی صاحب, آپ پورے پاکستان میں حالات بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان جو آپ کا صوبہ ہے وہاں پہ تو آپ حالات بہتر کر نہیں سکے, تو پاکستان میں کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ نہیں کر سکے. یہ ہائبرڈ نظام ہے, کیا بلا ہے. یہ حکومت جو وہاں تھی, یہ زر اور زور کی بنیاد پہ آئی. اربوں روپے لوگوں سے لے کے, میں معافی چاہتا ہوں, اربوں روپے لوگوں سے لے کے حکومت قائم کی گئی. وہ ایسی حکومت ہے کہ دندناتے ہوئے لوگ پھر رہے تھے 4-5 گھنٹے, آگ لگائے جا رہے تھے, گولیاں چل رہی تھی, کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلا. یہ جب یہ واقعات ہوئے ابھی کی بات, جب اگر کوئی اتھارٹی ہوتی, وہ اسی دن بلوچستان کی حکومت کو توڑ دیتی. اسی دن کسی شریف آدمی نے استعفیٰ نہیں دیا, کسی شریف آدمی نے برا نہیں مانا. ہر 4 سینکڑوں لوگ مرے پڑے ہیں, خوش ہیں. جب گولیوں سے سیاست نہیں ہوتی, کتنے کو مارو گے لوگوں کو؟ کیوں لڑ رہا ہے بلوچ, کیوں خیبر پختونخوا میں تکلیف ہے؟ سیدھی سادی بات ہے, ایک فیصلے سے پاکستان کا سارا ٹیمپریچر گر جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ اعلان کر دے کہ جہاں جس صوبے میں سرائکی ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو, گلگت ہو, بلتستان ہو, اللہ اپنا نے جہاں کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں, یہ پارلیمنٹ اعلان کر دے کہ اس پہ پہلا حق وہاں کے بچوں کا ہے. یہ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, یہ ٹیمپریچر گو ڈاؤن.